سمندری طوفان بائی پر جائے کا خطرہ برقرار، سندھ کے ساحلی علاقوں کی طرف پیش قدمی، کراچی سے دور کیٹی بندر کے قریب ہونے لگا، فاصلہ 290 کلومیٹر رہ گیا۔ ٹھٹھا اور ملحقہ علاقوں میں سمندری طوفان بائی پر جائے کے اثرات شروع ہو گئے۔ اس وقت سمندری پانی کا دباؤ کیٹی بندر پر بڑھنے لگا ہے۔ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ کیٹی بندر، گارپو، کھاروچان اور گردونواں میں تیز بارش بھی جاری ہے۔ دوسری جانب ٹھٹھا اور ساحلی علاقوں میں آباد مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان نیوی، رینجرز، 5 کور اور سندھ پولیس کے اہلکار تعینات ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو انتظامیہ کے ساتھ رابطوں میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے سمندری سائیکلون سے وہی علاقے زیادہ متاثر ہوں گے جو گزشتہ سال سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ تیسرے درجے کا شدید ترین سائیکلون ٹھٹھا، سجاول اور بدین سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں طوفان کی شدت جمعرات کے روز سامنے آئے گی۔ ٹنڈول عیار، نواب شاہ، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کا ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے۔ یہ کوئی قدرتی عمل نہیں بلکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ اس صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہوا اور طوفان کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ اب تک 73,000 لوگوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ منتقل ہونے والوں کے لیے 75 کیمپ بنائے گئے ہیں۔ کل صبح ہی طوفان کی اصل رفتار کا پتہ چل سکے گا۔ کراچی میں 30 ریلیف سینٹرز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے ساحل سمندر سے دور رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ رفتار ہے اس میں تھوڑا اضافہ ہوگا اور جیسے جیسے ہم اس رات کے آخری حصے تک پہنچیں گے تو اس کا جو ایگزیکٹ لینڈ امپیکٹ ہے وہ جو کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیان اس کا ٹائم بھی تقریباً 10-11 بجے صبح کے آس پاس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک تقریباً 73,000 لوگ اپنے یہ جو ولنریبل ایریا سے ریلوکیٹ ہو کر 75 ریلیف کیمپس میں پہنچائے جا چکے ہیں۔ اور ان تمام ریلیف کیمپس میں جیسے ہم نے صبح والی بریفنگ میں بھی بتایا تھا کہ وافر مقدار میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پینے کا صاف پانی، راشنز اور میڈیکل کٹس اور جو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں اس کے لیے تیاری مکمل طور پہ پہنچا دی جائے۔ تیسرے درجے کا شدید ترین سائیکلون ٹھٹھا، سجاول اور بدین سب سے زیادہ متاثر ہو گئے۔ صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ تھنڈر سٹارم اور رین سٹارم دونوں متوقع ہیں، وقتاً فوقتاً ہوں یا مستقل ہوں۔ اگین دس از ناٹ اے مانسون، لیکن یہ تھنڈر سٹارمز ہیں اور اس سے خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات پھر ہب اور لسبیلا میں بھی، جہاں وینڈ 60 to 80 کلومیٹرز پر آور پہ ان علاقوں میں کراچی، حیدرآباد، ٹنڈول عیار، ٹنڈو محمد خان، سنگھر اور شہید بے نظیر آباد، یہاں بھی وینڈ ہائی ویلوسٹی پہ ہوگی۔ اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز پہ جب بات کرتی ہوں میں اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے شاخسانے یعنی ماحولیاتی اثرات ہیں۔ موسمیات الگ بات ہے، موسم تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیچرل یا قدرتی حالات نہیں ہیں، پلیز اس کو قدرت سے نہ منسلک کریں، یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ، لیکن ہمارا کیا کام ہے اس صورتحال میں؟ ہمارا کام ہے جی کہ ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ جوائنٹ رسپانس دیں۔ اس کا کوئی کمیونٹی، ڈسٹرکٹ، صوبے کو نہیں فیل کرنا چاہیے وہ اکیلے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سرفراز نے کہا سمندری طوفان بائی پر جائے کا کراچی کے ساحل سے ٹکرانے کے امکانات نہیں، تاہم اس کے اثرات ساحلی پٹی پر ضرور پڑیں گے جس سے شہر میں آندھی کے ساتھ شدید بارشیں ہوں گی۔ یہ کراچی ہے اور کراچی کے بالکل جنوب میں کوئی 340 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ نیچے اس کا ٹریک یعنی پہلے تو شمال اور شمال مغرب کی جانب اس کا ٹریک رہا ہے اور اب امکان یہ ہے کہ یہاں سے یہ شمال مشرق کی جانب اس کا ٹریک ہو جائے گا، تو یوں کراچی کے دور سے نکلے گا، لیکن ہماری جو ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کی ساحلی پٹی ہے وہاں سے ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کی ساحلی پٹی اور پھر انڈین جو رن آف کچھ کا علاقہ ہے اس کے اوپر سے گزرے گا، تو وہاں ظاہر ہے زیادہ اثرات ہوں گے، اس کے وہاں زیادہ تیز آندھی چلے گی، وہاں پہ زیادہ موسلادھار بارش ہوگی اور اس پٹی پر جہاں پہ ٹکراتا ہے تو وہاں پر پانی کی اونچی لہریں بھی بہت اٹھ سکتی ہیں اور سمندر کا پانی اندر آبادیوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے ہوتے ہیں اثرات۔
ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کلاؤڈ ماس ہے تو یہ جب گزرے گا تو کراچی کو بھی اس کی جو آؤٹر پیریفیری ہے اس کی وجہ سے رین بینڈز اس کو ہم کہتے ہیں، تو بارش اور آندھی کی صورت میں تو کراچی میں بھی اثرات اس کے ہوں گے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر پاک فوج کی امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ جی او سی حیدرآباد گیریزن نے ضلع سجاول میں قائم ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ حکام کی طرف سے جی او سی حیدرآباد گیریزن کو امدادی کارروائیوں اور مقامی آبادی کی منتقلی کے عمل پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ ضلع سجاول میں قائم ریلیف کیمپس میں 6000 سے زائد متاثرہ افراد ٹھہرائے گئے ہیں۔ جی او سی حیدرآباد گیریزن نے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی فوج اس مشکل وقت میں آخری دم تک آپ کے ساتھ ہے۔ رینجرز سندھ کی جانب سے شاہ بندر، سجاول، ٹھٹھا، گھارو اور بدین کی ساحلی پٹی پر متاثرین کے لیے خشک راشن کی ترسیل کا کام جاری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش، پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ موبائل، کچن سمیت 11 ٹرک راشن متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر وبائی امراض سے بچاؤ اور دیگر طبی امداد کے لیے میڈیکل کیمپس لگا دیے گئے۔ بدین، سجاول اور ٹھٹھا کے متاثرہ علاقوں میں رینجرز کی جانب سے 77 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ 3 روزہ جاری رہنے والے ریلیف آپریشن کے دوران مجموعی طور پر بدین، ٹھٹھا اور سجاول سے 60,442 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سمندری طوفان کی شدت میں مزید اضافہ، نواب شاہ سمیت سندھ کی کئی اضلاع مزید 2 سے 3 دن موسلادھار بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ بیورو چیف نواب شاہ ڈاکٹر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا آصف رضا۔ جی بالکل، بات کرتے چلتے ہیں ہیپر جوائے جو سمندری طوفان ہے اس کے حوالے سے اس کی پیشن گوئی گئی تھی۔ آج اس کو 10 روز ہو چکے ہیں اور سندھ حکومت نے بھی جو ہے سمندری اور دریائی علاقے جو ہیں وہاں سے عوام کا جو ہے انخلا کروا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طوفان ہے کیٹیگری 3 سے نکل کر 2 میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید 2 سے 3 دن جو ہے موسلادھار بارشیں اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کے امکانات ابھی باقی ہیں۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی سمیت جو ہے سندھ کے کئی علاقے جو ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کا انخلا کروایا گیا ہے سمندری اور ساحلی علاقوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے انخلا تو ہمارا کروایا گیا ہے لیکن ہمیں جو سہولتیں میسر تھی وہ سہولتیں ہمیں میسر نہیں ہیں۔ تو انہوں نے سندھ حکومت سے عرض کی ہے کہ ہمیں سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنا خود کا اور اپنے فیملی کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آصف رضا، یہاں پہ لیں گے ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ نظر ثانی کے آئینی تقاضے ہیں مگر اسے اپیل نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا ہے تو آئینی ترامیم درکار ہوگی۔ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ہم سب کو جرأت اور بہادری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ملک کی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ماضی کے فیصلوں میں دانش مندی ہے جو قانونی عمل کو حتمی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ بھارت میں حق سماعت نہ ملے تو نظر ثانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں فیصلہ غیر قانونی ہو تو نظر ثانی ہو جاتی ہے۔ آئین میں نظر ثانی کے دائرہ اختیار کو بالکل واضح لکھا گیا ہے۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی فیصلے میں غلطی ہے تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ نظر ثانی کیس میں صرف نقائص کا جائزہ لیا جاتا ہے، شواہد بھی پیش نہیں ہو سکتے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، کل پارلیمنٹ ایک اور قانون بناتی ہے، 1 نہیں 2 اپیلیں ہوا کریں گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے یہ قانون پچھلے فیصلوں پر اپلائی ہو اور مستقبل کے کیسز پر بھی، لیکن پنجاب الیکشن کیس پر نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری نگر ہائی وے پر 7 ایونیو اور اوور ہیڈ برج اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ کی تعمیر نو کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صبح سویرے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے 11 ایونیو کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو ان منصوبوں کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اوور ہیڈ برج کے 4 اور انڈر پاس کی لمبائی 615 میٹر ہے۔ 7 ایونیو اوور ہیڈ منصوبہ 12 ماہ کی مدت میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کرپشن کا ثبوت ہے تو لے کر آئیں ورنہ منہ بند رکھیں۔ جب کسی ملک میں دن رات جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا تو کون وہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ جب تک کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ گزشتہ حکومت نے
पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई के दिन कौम का सर शर्म से झुका। में अगर साजिशें होंगी, दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होगा, कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा? कौन बाहर से पैसे लेके आएगा? बाहर से पैसे लाने वाले तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी नहीं कर। करप्शन हुई है तो वो लेके आए। इमरान नियाज़ी दिन रात चोर डाकू कहता रहा। 4 साल गुजर गए और पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया, लेकिन किसी के खिलाफ करप्शन का सबूत ना मिल सकता। कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। माशी इस्तेकाम नहीं होगा तो सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। ये चीज़ें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि इनके बगैर कोई माशरा, चाहे वो पाकिस्तान है, दुनिया का कोई खित्ता, वो तरक्की नहीं कर। वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।